الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کی مجلس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت وہ عمل جس کو قرآن و حدیث نے بیعت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نئی چیز نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک تسلسل کے ساتھ یہ عمل اور یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، کہ اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، کیوں آئیں؟ یبایعنک، وہ آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں۔ بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بیعت ہوتی ہے بیعت اسلام، کہ جب کوئی مسلمان ہونا چاہتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اسلام کی بیعت لیتے تھے کہ اسلام پر رہیں گے۔ اور دوسری بیعت جہاد ہوتی تھی کہ جب جنگ میں جانا ہوتا تو جو جنگ میں حصہ لینا چاہتے ان سے بیعت لی جاتی تھی کہ ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا فتح حاصل کر کے آئیں گے۔ اور تیسری بیعت ہوتی ہے بیعت حکومت، کہ جب کوئی خلیفۃ المسلمین کا انتخاب ہوتا تو وہ اپنے
ملک کے صاحب سمجھ لوگوں سے بیعت لیتا کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کریں گے اور حاکم وقت کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اور چوتھی بیعت ہے جس کو بیعت اصلاح کہتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کسی سے وعدہ کریں کہ میں ٹھیک زندگی گزاروں گا، اس کو بیعت اصلاح کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مبارک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں اور وہ آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں، کس بات پر؟ علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، وہ کھلم کھلا کسی گناہ کا اور بہتان کا ارتکاب نہیں کریں گی جو انہوں نے خود اختیار کیا ہو، ولا یعصین کفی معروف، اور کسی بھی اچھے کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب وہ اس ارادے سے آئیں تو اللہ فرماتے ہیں فبایعہن، آپ ان کو بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور جب آپ ان سے بیعت کر لیں تو پھر آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ یہ حکم کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں۔ اور بیعت کرنے کے بعد جو لوگ بیعت ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کا بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دیں کہ آپ یہ کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بھی یہ کرو تو اللہ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حکم دے رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیعت کے وقت انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے خود ہی حکم دیا ہے کہ بیعت کے بعد واستغفر لہن اللہ، آپ مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے، آپ کر دیجئے، قبول تو میں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بیعت لی تھی کہ وہ کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں، انہوں نے بیعت کی۔ اب ظاہر ہے کہ کسی سے مانگیں گے نہیں تو کوئی ایسی چیز ہوگی جو قیمتی ہے جس کو مانگا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی اتنی پابندی کی کہ اگر ان کی سواری پر، وہ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوڑا نیچے گر جاتا تو بھی وہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے اٹھا کر دو، نیچے اترتے، اسے لے کر پھر بیٹھتے۔ حالانکہ حضور نے جو بیعت کی تھی کہ کسی سے مانگیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے، اس میں یہ چیز تو شامل نہیں ہے، لیکن انہوں نے پابندی کی کہ میں نے ایک وعدہ کیا ہے، اب کوڑا بھی گر جائے گا تو کسی سے نہیں مانگوں گا کہ اٹھا کر دے دو۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، حضور نے ان سے بیعت لی تو ان سے کیا بیعت لی کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، اس بات پر ان سے بیعت لی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر ایک کا بھلا چاہوں گا، خیر خواہی کے معنی بھلا چاہنا۔
اب یہ ان کے اندر انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی چاہوں گا. تو اب ان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم کو ایک جانور خریدنے کے لیے بھیجا کہ ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ گیا، جا کے اس نے گھوڑا خریدا. جب گھوڑا لے کر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کتنے میں خریدا ہے تم نے؟ اس نے اس وقت جو بھی قیمت تھی وہ بتائی. تو حضرت جریر ابن عبداللہ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا اس قیمت کا تو نہیں ہے، اس کی قیمت تو زیادہ ہے. تو خادم نے کہا کہ بیچنے والا اس پر راضی تھا، اس نے اسی قیمت پر بیچ دیا تو میں اس قیمت پر خرید کر لا لیا ہوں. تو حضرت جریر نے فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ. جب بلا کر لایا گیا تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ بھئی تم نے یہ کتنے میں بیچا؟ اس نے کہا 200 یا 300 درہم اس نے کہا. تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میں تو اس کو 400 درہم میں خریدوں گا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ زیادہ قیمت دینا چاہتے ہیں تو خوشی سے لے لوں گا. حضرت جریر نے فرمایا کہ نہیں، یہ 400 بھی نہیں، یہ تو 500 بھی اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے. اب حضرت جریر بڑھاتے رہے اور 800 درہم دے کر پھر انہوں نے اس گھوڑے کو خریدا. بیچنے والا 300 میں بیچنا چاہتا ہے اور یہ 800 میں لے رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھی بیچنے والا کم میں بیچ رہا تھا، آپ اپنی طرف سے زیادہ قیمت لگا کے لے رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. وہ اپنی مجبوری میں بیچ رہا تھا، اس کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ جو حقیقت میں 800 کا ہے وہ 300 میں بیچ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے مختلف چیزوں پر بیعت لی. اب ظاہر ہے کہ اس بیعت کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو یہی کہیں گے کہ یہ بیعت اصلاح ہے، کہ آدمی اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو ٹھیک زندگی گزارنے کی کوشش کرے. یہ بیعت کا سلسلہ حضور سے حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر سے حضرت سلمان فارسی، اور پھر ان کے بعد امت میں ہم تک چلا آ رہا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، وہ ہزاروں لوگ ان سے بیعت ہوئے ہیں، وہ اسی بیعت و ارشاد کی لائن کے آدمی تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بنگال کا سفر کیا. جب واپس آئے تو اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، اس بنگال کے سفر میں 80,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور 8 لاکھ مسلمانوں نے گناہوں سے توبہ کی. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ جس سلسلے میں ہیں اس سلسلے کو چشتی سلسلہ کہتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس سلسلے سے وابستہ ہیں اسے قادری سلسلہ کہتے ہیں. حضرت بہاؤدین خواجہ بہاؤدین نقشبندی یہ جس سلسلے سے وابستہ ہیں اسے نقشبندی سلسلہ کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کون نیک کہتا ہے؟ سب نیک کہتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو سارے لوگ نیک کہتے ہیں. تو یہ نیک کیسے بنے تھے؟ تو یہ نیک ان چیزوں پر عمل کر کے بنے تھے جن کو اصلاح باطن کے نسخے کہا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے
ہماری اصلاح کے جو طریقے اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ان بزرگوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں اس کے مزید اس کو اور اپنے تجربات کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے قرآن کریم کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کا حق ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم تھا اس کے اوپر زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن تھا اس پر زبر زیر پیش نہیں تھے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، ان کے زمانے میں جو قرآن تھا اس پر زبر زیر پیش نہیں تھے، لیکن بعد کے لوگوں نے اس میں زبر زیر پیش کا اضافہ کیا۔ تو ہم کیا یہ کہیں گے یہ بدعت ہے؟ ظاہر ہے کہ بدعت نہیں ہے، یہ ایک اچھا کام ہے کہ اس سے سہولت ہو گئی قرآن کریم کے پڑھنے میں، ورنہ جو لوگ قرآن کریم کی زبان کو نہیں جانتے ہیں، عربی سے واقف نہیں ہیں، قواعد سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن کو زبر زیر پیش کے ساتھ صحیح پڑھنا آسان نہیں تھا، غلط پڑھ لیتے تھے۔ تو جس نے زبر زیر پیش کا اضافہ کیا اس نے کوئی غلط چیز کا اضافہ نہیں کیا، اس نے اسی قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک بہت اچھی چیز کا اضافہ کیا۔ بیت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع کی کوشش کرنا ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے، اور یہ چیز حاصل ہو جائے کہ اللہ راضی ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق مل جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ معمولات ہیں کہ آدمی کچھ کرے، کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بیج، اس میں درخت بننے کی صلاحیت ہے، لیکن کسی مالی کی نگرانی میں چند دن اگر زرخیز زمین میں اس کی پرورش ہو تو پھر اس سے پھلدار درخت نکلتے ہیں۔ یہ جو معمولات ہیں یہ تیر بہدف نسخے ہیں۔ تیر بہدف کے معنی ہم لوگ فارسی سے چونکہ زیادہ واقف نہیں، تیر کو جب آپ نشانہ لگا کر چلاتے ہیں تو ٹھیک نشانے پر جا کر تیر لگا تو اس کو کہتے ہیں تیر بہدف۔ تو یہ جو معمولات ہیں، یہ جو طریقے ہیں، یہ تیر بہدف نسخے ہیں کہ بس ٹھیک نشانے پر جا کر تیر لگتا ہے۔ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے اتنے یقین کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی یقینی ہے جیسے شکر کا میٹھا ہونا، کہ شکر میں مٹھاس ہے۔ کروڑوں انسانوں نے اس کو آزمایا اور اس کی پابندی کی تو انہیں فائدہ ہوا کہ انہوں نے یہ طریقے اپنی زندگی میں اختیار کیے، اللہ نے انہیں نیک بنایا۔ اب اگر کوئی شکایت کرے کہ مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے اس نے اپنا مرض بتلایا، اس نے نسخہ لکھا، اب وہ چٹھی لے کے اس نے اپنے جیب میں رکھ لیا اور اب شکایت کرتا پھر رہا ہے کہ میرا تو علاج ہی نہیں ہوا، بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوئی۔ تو صرف ڈاکٹر سے ملنے سے تو بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، نسخہ لے لینے سے تو بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو طریقے ہیں
کہ جن سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں ان میں ایک ہے وقوف قلبی، کہ اہل اللہ ایک طریقہ بتلاتے ہیں۔ وقوف قلبی کا مطلب کیا ہے؟ ہر گھڑی ہر آن یہ رکھنا ہے دھیان، میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ وقوف کے لفظی معنی ہے ٹھہرنا، اور وقوف قلبی کے معنی ہے دل پر ٹھہرنا، اور اصطلاحاً اس کے معنی ہے دل کی مسلسل نگرانی، دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھنا۔ اللہ نے انسانوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ بیک وقت دو کام کرتا رہتا ہے، اور ایک چیز بالکل طے ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سوچ میں رہتا ہے۔ آپ کھا رہے ہیں تو آپ کا دل خاموش نہیں رہتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں تو کام تو آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں، لیکن دل سوچ میں لگا ہوا ہے۔ تو وقوف قلبی کے ذریعے اس کی مشق کی جاتی ہے کہ دل فضول چیزیں سوچنے کے بجائے اللہ کو سوچنا شروع کرے۔ دل کا کام تو سوچنا ہے۔ کسی کو دیکھتے ہی آنکھ دیکھ رہی ہے، دل سوچ رہا ہے، تو دل تو اپنا کام کرتا ہے، وہ خاموش نہیں رہتا ہے، ہاں بیکار چیزیں سوچتا ہے۔ تو ہم اچھی چیز سوچنے کی عادت ڈالیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیرے فکر سے، تیری فکر سے تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ فارسی میں اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور دل اللہ کی یاد میں ہے۔ اب اس کو مثالوں سے سمجھیں۔ ایک ڈرائیور ڈرائیونگ کرتا ہے، اب اس کی ساری توجہ گاڑی کی طرف ہے کہ کب اسٹیئرنگ موڑنا ہے، بریک کب لگانا ہے، سامنے کون سی گاڑی آ رہی ہے، ساری توجہ وہ گاڑی کی طرف رکھا ہوا ہے، اور بازو اس کا دوست بیٹھا ہوا ہے، اس سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ بیک وقت دو کام، ادھر باتیں بھی کر رہا ہے اور پوری توجہ سامنے ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کام کاج میں لگا ہوا رہتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور طرف بھی رہ سکتا ہے۔ دیہاتوں میں بعض عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھڑا سر پر، پانی کا گھڑا سر پر رکھ کر بس دونوں ہاتھ نیچے ہیں اور چل رہی ہے، اور ساتھ میں جو سہیلیاں ہیں ان سے باتیں کرتے ہوئے جاتی ہیں۔ تو وہ بات کر رہی ہے لیکن اس کی پوری توجہ گھڑے کی طرف ہے۔ گھڑا آ رہا ہے تو جیسی پیر نیچے پڑے گا تو گھڑا گر سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے جسم کو وہ اسٹائل میں کر لیتی ہے کہ گھڑے میں بھی پیر اگر پڑا تو گھڑا گھڑے میں نہیں پڑنا۔ کسی ماں نے اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول بھیجا، وہ رزلٹ کا دن تھا، تو بچہ گیا، ماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، لیکن ماں سوچتی ہے اب آٹو اسکول پہنچ گیا ہوگا، کام کر رہی ہے اور دماغ چل رہا ہے، رزلٹ سنا دیا گیا ہوگا اور بچہ اب تک نہیں آیا، حالانکہ وہ بول کچھ نہیں رہی ہے، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، مگر اس کا دل پورا بچے کی یاد میں لگا ہوا ہے۔
زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، دل کہے اللہ اللہ، یہ زندگی کا ساز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے کام کاج میں لگے ہوئے رہیں اور دل اللہ اللہ کر رہا ہو، اللہ کی یاد میں ہو، یہ آسانی سے تو حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ عادت بنانا چاہیے۔ شروعات اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم ایک آدھا گھنٹہ طے کر لیں کہ مجھے اب سے آدھے گھنٹے تک میں جس کام میں بھی مصروف ہوں وہ کام کرتے ہوئے یہ سوچتا رہوں گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بس اس کی مشق، کام میں لگا ہوا ہے لیکن کوشش کر رہا ہے کہ بار بار خیال جائے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سوچتا رہے آدھا گھنٹہ۔ روزانہ اسی طرح آدھا گھنٹہ مشق کی کوشش کرے۔ جب آدھے گھنٹے میں یہ چیز عادت کے طور پر آ گئی تو پھر اور تھوڑا سا وقت بڑھائے، اور آہستہ آہستہ پھر ایک دن آئے گا کہ یہ دن بھر جس کام میں بھی لگا ہوا ہے دھیان اللہ کی طرف ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جو عمل ہے اس سے بہت جلد اللہ تعالیٰ کی انابت اور رجوع الی اللہ کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مجاہد تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ذکر کثیر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ نے حکم دیا نا کہ لوگوں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، تو اس کا کیا مطلب؟ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں الذکر الکثیر ان لا ینساہ بحال، کہ اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ کسی حال میں اسے نہ بھولے۔ ہنس رہا ہے تو بھی اللہ کی یاد میں ہے، بات کر رہا ہے تب بھی اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں، بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں ہیں۔ انسان کی یہ تین ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، الٹا تو نہیں ہوگا۔ یہ تین ہی حالتیں رہتی ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان جس حالت میں بھی ہے اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، یہ ہے ایمان والے کی پہچان۔ ایک مفسر حضرت ساوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر جو چیز بھی فرض کی ہے اس کی حد ہے۔ اللہ نے نماز فرض کی 5 وقت، ٹائم، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک۔ سورج طلوع ہو گیا، اب فجر کا ٹائم نہیں ہے۔ گئے تھے حج، کون سے مہینے میں کیے؟ رمضان میں۔ رمضان کا مہینہ بہت برکت والا، اس لیے میں نے سوچا کہ حج برکت والے مہینے میں کریں گے۔ حج نہیں ہوگا، حج جب چاہیں جب نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جتنے چیزیں فرض کی ہیں اس کی حد ہے، یہ ٹائم میں کر سکتے، یہ ٹائم میں نہیں، اس مہینے میں کر سکتے، اس مہینے میں نہیں۔ صرف ایک چیز اللہ نے ایسی بندوں پر فرض، بندوں کو اس کا حکم دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ پاک ہے تو کرو،
ناپاک ہیں تو کرو، کھڑے ہوئے ہیں تو کرو، بیٹھے ہوئے ہیں تو کرو، لیٹے ہوئے ہیں تو کرو، چل رہے ہیں تو کرو، کام میں مصروف ہیں تو کرو، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس کا مطلب ہے باللیل والنہار، رات میں کرو دن میں کرو، فی البر والبحر، خشکی میں کرو سمندر میں کرو، والسفر والحضر، سفر میں بھی کرو جب تم اپنے وطن میں ہیں اس وقت بھی کرو، والغنا والفقر، مالدار ہو تو کرو، محتاجی ہے تو کرو، والمرض والصحت، بیمار ہے تو کرو، صحت مند ہے تو کرو، والسر والعلانیت، کبھی چپ کے کرو کبھی کھلم کھلا کرو، خلوت میں بھی کرو جلوت میں بھی کرو۔ صاف ظاہر ہے کہ خلوت میں تنہائی میں چپ کے جو آدمی ذکر کرے گا اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں، کہ دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کو ذکر خامل سے یاد کرو، تو صحابہ نے کسی نے پوچھا کہ ذکر خامل کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر خفی، چپ کے۔ حضرت عبادہ اور حضرت سعد دو صحابہ کرام حضور سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر خفی ہے، آہستہ چپ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ بہترین ذکر ہے۔ اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو، کہ آدمی کو اللہ اتنا رزق دیں جو اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ تو ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ بخاری میں ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت تو آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر زبان سے تو نہیں پڑھ سکتا ہے، دانت تو کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پانی پی رہے ہیں تو اس وقت زبان سے تو ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی سے بات کر رہے ہیں تو زبان سے ذکر تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ حضور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کی یاد میں ہے، پانی پی رہے ہیں اللہ کی یاد میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ زبان کا ذکر نہیں ہے، یہ دل کی یاد ہے۔ اسی سنت کی اتباع میں مشائخین وقوف قلبی کی تلقین کرتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دھیان دیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، فرشتے بھی کب سنیں گے؟ جب آپ بولیں گے تو فرشتے سنیں گے، آپ بول رہے ہی نہیں، آپ دل سے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ذکر جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، اس ذکر سے جو زبان سے کیا جاتا ہے 70 درجے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یہ جو دل سے ہم ذکر کرتے ہیں، زبان سے ذکر ہم محدود اوقات میں کر سکتے ہیں۔ آپ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے ہیں، لیکن دل سے اللہ کی یاد ہر حال میں کر سکتے ہیں۔
اور ذکر قلبی جو ہوتا ہے، دل سے جو اللہ کی یاد کی جاتی ہے، اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ زبان تو بند ہے مگر دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ ذکر قلبی جو ہے، جب آدمی دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے تو فرشتے بھی اسے سن نہیں سکتے، ہاں انہیں اس بندے کے پاس ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو ان کو ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے۔ قیامت کے دن فرشتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ دل سے اللہ کو یاد کرتا تھا، اس کی خوشبو تھی وہ۔ اور اصل یاد تو دل سے ہی کی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو ہم جو یاد کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، زبان سے اس یاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی ماں کا بیٹا خلیجی ملکوں میں سے کسی ملک میں ہے، 2 مہینے ہو گئے اس کا فون نہیں آیا۔ اس کے بعد جب فون آیا تو ماں کہتی ہے کہ بیٹے 1 مہینے سے مسلسل تمہاری یاد آ رہی تھی۔ تو یاد آ رہی تھی کیا؟ وہ 1000 دانے کی تسبیح لے کے پڑھتے بیٹھی تھی، عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن جی۔ وہ تو دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیا بات ہے فون نہیں آیا، زبان سے کچھ نہیں بول رہی ہے، بس دل میں سوچ رہی ہے، اور کہتی ہے کہ 1 مہینے سے میں تم کو یاد کر رہی تھی۔ تو یاد کا اصل مقام تو دل ہے۔ زبان سے جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ اصل ذکر نہیں ہے، وہ دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، اس کے لیے ایک محنت ہے کہ اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب، کہ جب زبان پر بار بار کسی چیز کا نام آتا ہے تو دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے زبان سے ذکر کی بھی نصیحت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ دل کو جو زنگ لگتا ہے اس کے دور کرنے کا طریقہ ہے اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر کریں گے تو دل جو زنگ آلود ہو گیا ہے اس کا وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجسد لمضغۃ، ہمارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم کا نظام ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ دل ہے، کہ دل اگر ٹھیک ہے تو پھر سارا بدن ٹھیک ہے۔ تو وہ دل سنور جائے، دل ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اس کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی یاد اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میں تم کو یاد کروں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جس وقت تم مجھے یاد کر رہے ہوتے ہو اس وقت میں تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو یاد کر رہے ہیں اسی کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ملتی ہے۔
اللہ جس بندے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس بندے کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ملتی ہے. کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ اسے یاد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا جو خیال رہتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. اور جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. ہم جب دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے دل میں یاد کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اللہ سے محبت رکھنے والے انسان ہیں، اس لیے کہ کلیم اللہ ہے نا. محبت کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ بات سے ہوتی ہے، اور جس سے بات کرتے ہیں تو پھر آگے بات بڑھتی ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے. تو اب جب بات آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں، اس کو دیکھا نہیں آپ نے، مگر جب بھی بات کرتے ہیں بہت اچھی سلیقے کی بات، تو آپ ایک دن خیال آتا ہے بھائی کسی دن ہم لوگ ملاقات تو کریں گے. اتنے دنوں سے آپ سے بات ہو رہی ہے، نہ آپ میرے سے ملے نہ میں آپ سے ملا. اب دیکھنے کی اور ملاقات کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب اللہ سے یہ بات کرتے رہے تو ایک دن کہہ لینے گے ربی ارینی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں رہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مست ہو گئے کہ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر میں رہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تم اپنے گھر میں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارے گھر میں رہوں گا، میں تمہارے گھر میں ہوتا ہوں. اللہ کے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ کی زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ، وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی ہے. اللہ کو یاد کرنے والا وہ زندہ ہے اور یاد نہ کرنے والا وہ مردہ ہے. اللہ کو یاد کرنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن پریشانیاں ہی بڑھتی ہیں، سکون نہیں بڑھتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اطمینان تو اپنی یاد میں رکھا ہے. اللہ کو جتنا یاد کریں گے اتنا دل میں سکون پیدا ہوتا چلا جائے گا. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہ جو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، یہ شیطان کے خلاف ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار جب ہمارے پاس رہتا ہے تو دشمن حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا ہے، اور ہمارے پاس ہتھیار نہ ہو تو دشمن حملہ کر دیتا ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پر قابو پا لیتا ہے. کب؟ جب وہ اللہ کے ذکر میں نہ ہو. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ، اور جب وہ اللہ کی دل میں یاد شروع کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد میں نہیں ہے تو پھر وسوسے ڈالتا ہے. تو جب ہم اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. ارے اس کا دل اللہ کی یاد میں ہے، اس کے اوپر وسوسے نہیں ڈال سکتے ہیں. اور اصول یہ ہے کہ انسان جب کسی پر قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ہتھیار چھین لیتا ہے. دشمن پر جب آدمی اس کو کنٹرول ہو جاتا ہے تو دشمن کے ہتھیار پہلے کھینچ لیے جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا. اور جب شیطان کسی انسان پر غالب آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے اس کو غافل کر دیتا ہے. تو ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارے اوپر کنٹرول پا چکا ہے، ہم شیطان کے کنٹرول میں ہیں. اور جیسے ہی ہم اللہ کا کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے قبر کے عذاب سے وہ بچ جاتا ہے. حضور نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ، کسی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو قبر کے عذاب سے اس کو نجات دینے والا ہو اللہ کے ذکر سے بہتر. کہ جب آدمی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں. تو پہلی چیز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو کی یاد کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. دوسرے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے. اور یہ جو مراقبہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے کسی خاص ایک سوچ میں لگے ہوئے ہیں، یہ تقریباً قومیں اس کو اختیار کی ہوئی ہیں. مغرب میں، یورپی ملکوں میں اعصابی دباؤ سے نجات کے لیے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ماہرین ارتکاز فکر کی مشق کرواتے ہیں. باقاعدہ میڈیٹیشن کلب ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو بٹھا کر بس آنکھ بند کرو اور کچھ مت سوچو، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند، بس ہر فکر سے آزاد ہو کے بیٹھو، تمہیں ذہنی سکون ملے گا. اس کے باضابطہ سینٹرز ہیں. اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہ زمین نہ آسمان، نہ انسان نہ حیوان، اب سب نہ رہے گا تو انسان کا دماغ خالی نا پہ نہیں رہتا، اس میں ایک ہاں بھی ہونا پڑتا. اس لیے اہل اللہ نے کہا کہ بس اللہ کی طرف دھیان. تو اب ذہنی سکون اسے حاصل ہوگا. مراقبہ کا جو لفظ ہے وہ رقیب سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہے نگہبان، نگرانی کرنے والا، منتظر. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا نگران ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے ہیں المراقبۃ ان تلازم قلبک لعلم ان اللہ ناظر الیک. مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ تو اپنے دل میں اس بات کو لازم کر لے کہ اللہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں.
مشائخین مختلف لوگوں کو مختلف انداز کے مراقبے کرواتے ہیں ان کے حال کے اعتبار سے. کفن پہنا رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ بولے پتہ نہیں, اچانک 1 گھنٹہ پہلے میرے سے ملے تھے, ایسا لیٹتے بول کے لیٹے ختم. اس کے بعد جنازہ مسجد میں پہنچ گیا, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور کوئی بول رہا ہے برگے لا لیے, کوئی پوچھ رہا ہے کہ قبر مکان تیار ہو گیا, اور پھر مجھے اٹھا کر قبرستان لے گئے ہیں, دفن کر رہے ہیں, مٹی ڈال رہے ہیں, اور سب مجھے مٹی ڈال کے واپس آ گیا اور میں اکیلا ہوں. اور منکر نکیر آئے, اب سوال ہو رہا ہے. تو اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں. مصر میں ایک اسلامی تحریک اخوان المسلمین کے نام سے موجود ہے. تو ان لوگوں کے مراقبے کا طریقہ یہ تھا, ہمارے پاس ہمارے علاقے میں قبر تیار نہیں رہتی ہے, انتقال کے بعد قبر کھودتے ہیں. لیکن مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, مصر میں قبرستانوں میں پہلے سے قبریں تیار رہتی ہیں کھودی ہوئی, بس مرنے والوں کا انتظار رہتا ہے. قبر تیار ہے. تو یہ جو اخوان المسلمین کے جو ذمہ دار تھے وہ اس سے جو جڑتے تھے تو ان کو ان کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ رات میں 12 بجے کے بعد ویران قبرستان میں جہاں اندھیرا ہے اور قبر تو کھدی ہوئی ہے, اکیلے جاؤ, ایک قبر میں اتر جاؤ اور لیٹ جاؤ. اب لیٹ کے سوچو کہ آج تو میں اپنی مرضی سے آ کے یہاں لیٹ گیا, کل لوگ مجھے لا کر یہاں لٹا دیں گے, تو اس وقت میرا کیا ہوگا؟ 1 گھنٹہ وہ قبر میں لیٹ کر پھر نکل کے آؤ. وہ جب قبر سے نکل کے آتا تھا تو جاتے وقت جو تھا واپس آتے وقت وہ نہیں رہتا. اتنی سخت تربیت کا انداز تھا. اور ہم لوگوں کو اگر کہا جائے او ہو, ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب, ایک مل صاحب تھے, ان کا نام تھا عبد الغفور. تو وہ سائیکل پہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے, اور پڑھا کے واپس ہوتے تو ان کے گھر کا جو راستہ تھا وہ قبرستان کے بیچ میں سے تھا, قبرستان میں سے گزرتا تھا راستہ. تو روزانہ رات میں عشاء کے بعد وہ اسی قبرستان میں سے گزرتے, مگر عشاء کے بعد رات میں گزر رہے اور اندھیرا ہے اور قبرستان میں سے گزرنا ہے. تو وہ جیسے ہی قبرستان میں جاتے تو آواز سے پورے قبرستان کو پہلے سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل القبور, تیزی سے گزر جاتے تھے. تو ایک دن بچے سوچے آج تھوڑا, تو بچے پلان بنائے کہ مول صاحب جب ادھر سے گزریں گے اس سے پہلے کچھ بچے وہاں چھپ جانا اندھیرے میں. اور جیسے ہی مول صاحب السلام علیکم یا اہل القبور بولے, اپن پورے لوگ ایک ساتھ مل کے جواب دینا.
اب یہ بیچارے ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا پلان بنا ہوا ہے، تو یہ نارمل انداز میں، مگر ظاہر ہے کہ قبرستان میں سے ڈرتے ہی جاتے تھے. تو جیسے ہی یہ قبرستان میں سائیکل لے کے اندر گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بولتے ہی کئی بچوں کی ایک ساتھ آواز آئی وعلیکم السلام یا عبد الغفور. سائیکل ایک طرف، بھاگے وہاں سے. یہ سمجھے اتنے لوگ ایک ساتھ جواب دے رہے ہیں، تو انسان کو تو اتنا ڈر لگتا ہے. تو اب 1 گھنٹہ اگر کوئی قبر میں جا کے لیٹ گیا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں. بعض مشائخین کسی سے مجازی محبت ہو گئی تو اس کی اصلاح کے لیے یہ مراقبہ کرواتے تھے کہ دیکھو تم کو جس سے محبت ہو گئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ چند ہی دنوں میں اس کے پاس ملک الموت آئیں گے، اس کی روح نکالیں گے، اس کو نہلایا جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، 3 دن کے بعد ناش پھٹ جائے گی، کیڑے پیدا ہو جائیں گے، کیڑے اس کے جسم کو مٹی کھا جائے گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جائے گا. اب ہڈیوں کے ڈھانچے کا تصور کرو، اسی کے بارے میں جس سے محبت ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا، آنکھیں بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اوہو اسی سے محبت کرتا ہوں میں، رہتی محبت. تو طریقہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ وضو کر کے یکسو ہو کر آنکھوں کو بند کر کے سر کو تھوڑا سا جھکا لے اور پریشان خیالات سے اپنے کو خالی کر کے اپنے خیال کی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھیں. اپنے خیال کی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ نہ زمین نہ آسمان نہ حیوان نہ شیطان کچھ بھی نہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اچھا، جب یہ ہم کریں گے، شروع کریں گے، تو اب خیالات کا ایک ہجوم رہے گا. ہم تو اللہ اللہ سوچنا چاہتے ہیں مگر ہم کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے، 1000 چیزیں یاد آنا شروع ہوں گی. دیکھیے کسی برتن کو آپ ایسا اس میں سے کوئی چیز نکالنا چاہیں تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ جو اس میں ہے وہ نکلے گا. کل اناء یترشح بما فیہ. تو ہمارے دل میں جو ہزاروں خیالات گھر کیے ہوئے ہیں، ہم جب اس کو اللہ کی یاد میں لگانا چاہتے ہیں تو وہ خیالات نکلنا شروع ہوتے ہیں. خیالات کا ہجوم رہتا ہے، کبھی یہ یاد آ رہا، کبھی وہ یاد آ رہا، جو بھول گئے تھے وہ بھی یاد آ رہا.
اب ہم بولتے ہیں میں جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتا ہوں کیا کیا کی خیالات آتے نہیں، وہ اندر ہیں، نکل رہے ہیں، جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں، وہ تو اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اور آدمی مسلسل اگر اس کی محنت کرتا رہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جتنے تھے سب نکل گئے، تو اب پھر کوئی خیال نہیں آتا ہے، اب اللہ کی یاد میں آدمی کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ دل کی طرف توجہ دیں کہ اللہ، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو جب ہم توجہ دینا شروع کرتے ہیں اپنے دل کی طرف، تو چند ہی دنوں میں اس میں اثر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے مرغی 21 دن تک انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، انڈے مردہ تھے، بے جان تھے، لیکن اس کے مسلسل ان انڈوں پر توجہ دینے کی وجہ سے اس بے جان انڈوں میں جان پیدا ہو گئی، اور سخت انڈے نرم ہو گئے، اور اس میں سے ایک چوزا چون چون کرتا ہوا نکل گیا۔ تو ہم بھی جب دل کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہمارا دل جو سخت ہے وہ آہستہ آہستہ نرم ہوتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کی یاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ تم اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، تضرعا وخیفتاً، گڑ گڑا کر، چپ کے، ودون الجہر من القول، اور تھوڑی ہلکی آواز سے بھی۔ مفسر قرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تضرعا و خفیتاً سے اللہ تعالیٰ نے ذکر قلبی کی تلقین کی ہے، کہ چپ کے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، یہ دل سے اللہ کا ذکر۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ زبان سے ذکر۔ اور یہاں اللہ نے پہلے دل سے ذکر کو مقدم کیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، بعد میں زبان سے ذکر کو کا تذکرہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل سے یاد زبان کی یاد سے بھی افضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے جو نام ہیں سارے نام صفاتی ہیں، ایک نام ذاتی ہے، اور ذاتی جو نام ہے وہ اللہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے نام کو یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کیسا کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل کہتے ہیں ہر چیز سے ہٹ کٹ کر۔ محبوب کی خاطر ما سوا سے انقطاع عن الخلق، اب ظاہر ہے کہ ساری مخلوق سے ہٹ کٹ کے ہم اللہ کی یاد میں کھو جائیں، یہ بیٹھے بٹھائے حاصل ہو جاتا ہے۔ اتنی آسان چیز رہتی تو ہر آدمی اس کو کر رہا ہوتا تھا۔ یہ چیز حاصل ہوتی ہے کسی کی تربیت سے۔ مشائخین نے اس کا حل بتایا ہے کہ یہ پیدا ہو جائے، اس کا طریقہ ہے مراقبہ۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اردو کی ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی اسماعیل میرٹھی کی، تو اس میں ایک شعر تھا
کہ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، کہ پتھر کی سل ہے، اس پہ پانی مسلسل گر رہا ہے، ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ، تو چند ہی مہینوں میں اس پتھر کی سل میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اتنا نرم اور ملائم پانی، وہ بھی اگر مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو کچھ دن میں گھس جائے پتھر کی سل۔ تو ہم بھی جب مسلسل اپنے دل میں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ہم مسلسل کرتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ بس اس دل میں اللہ کی یاد بس جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ینادی منادن یوم القیامتی، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، این اولو الالباب، عقل مند کہاں ہیں؟ قالو، پوچھیں گے لوگ کہ عقل مند کون ہیں؟ تو وہ کہے گا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی غور و فکر کرتے ہیں تو کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے آسمان و زمین پر غور کرنے سے۔ تو اسی غور کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ فقینا عذاب النار، اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ عقد لہم لواء، ان کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جاتا ہے۔ فاتبع القوم لواءہم، وہ لوگ اس جھنڈے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وقال لہم ادخلوها خالدین، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ کی یاد یہ انسان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا تھا، آسمان اور ستاروں کو اس نے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ نظر رحمت اللہ کی اس کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حضور نے جو باتیں ہمیں بتائیں اس میں سے ایک یہ ہے، اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر ساعتا، فجر کے بعد عصر کے بعد کچھ دیر اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو، اکفک فیما بینہما، اب یہ بیچ کے جو اوقات ہیں نا اس میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس لیے مشائخین صبح شام اذکار کی تلقین کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ باقی کاموں کے تمہارے کافی ہو جائیں گے تمہارے لیے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو دردہ کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ سب سے بہترین عبادت حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ام دردہ نے فرمایا جو ان کی اہلیہ ہیں کہ بس غور و فکر کرتے تھے، ہمیشہ کسی دھیان میں رہتے تھے، اللہ کی یاد میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ غور و فکر تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لمحہ اللہ کی یاد میں وقت گزارنا یہ 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عامر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے سنا کہ ایک سے اور کئی صحابہ سے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، وقوف قلبی اور مراقبہ۔
تیسری چیز ہے تلاوت قرآن، کہ ہم روزانہ صبح شام اللہ کے کلام کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا جیسا حق ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، فإنہ رأس الامر کلہ، اس لیے کہ یہی سارے معاملے کی بنیاد یہی ہے۔ وعلیک التلاوت بتلاوت القرآن وذکر اللہ، اور تم قرآن کی تلاوت اور اللہ کی یاد کو مضبوطی سے تھام لو۔ فإنہ ذکرا لک فی السماء، تم قرآن پڑھو گے، تم اللہ کا ذکر کرو گے تو آسمان میں تمہارا ذکر کیا جائے گا، وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہارے لیے روشنی ہوگی۔ آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے روشنی ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ سوچو کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور دل سے گناہوں کی اندھیری دور ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت آ رہی ہے، یعنی روشنی آ رہی ہے۔ حضور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے تو اس کے بدلے جواب میں روشنی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو جب اس کو پانی لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اس کے زنگ کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 آیتیں پڑھی اللہ اسے غافلوں میں سے نکال دیتے ہیں کہ یہ آج غافل نہیں ہے، لم یکتب من الغافلین۔ اور جو 100 آیتیں پڑھے تو اللہ اسے عبادت گزاروں میں شامل کر لیتے ہیں کہ آج یہ عبادت گزار بندہ ہے۔ اور جو 1000 آیتیں پڑھے تو اسے ثواب کے خزانے جمع کرنے والوں میں اللہ شامل فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ہر مہینے میں پڑھ لو، قرآن ہر مہینے میں پڑھ لو۔ ہم تو سال گزر جاتا ہے قرآن مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ 3 چیزیں حافظے کو بڑھاتی ہیں، یادداشت کو بڑھاتی ہیں۔ ایک مسواک، مسواک کی عادت ڈالیں گے یادداشت بڑھے گی، قوت حافظہ بڑھے گا، بھول کا مرض ختم ہوگا۔ دوسرے روزہ، یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس سے ہمارا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ اور تیسرے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت یہ حافظے کو بڑھاتی ہے۔ اور یہ چیزیں جو حضور نے فرمائی ہیں یہ ایسے ہی ہوائی نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ اس واسطے آپ دیکھیں گے کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، حافظ بن گیا، اب اس کے بعد جس تعلیم میں بھی جاتا آگے رہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کے حفظ کی وجہ سے اس کا ذہن تیز ہو گیا۔ بیدر میں ایک اسکول ہے تو وہ حافظ بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حافظ بچوں کو بھیجیے، 1 سال ان کو پڑھاتے ہیں، اس کے بعد 10th کا امتحان دلاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے 10 سال سے پڑھ رہے ہیں نا یہ اتنے فاسٹ نہیں رہتے۔ تو آگے پھر تو قرآن کی تلاوت یہ آدمی کے حافظے کو بڑھا دیتی۔ اور بڑی بہترین حدیث
حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں. تو ایک ہمارا دوست قبر میں موجود رہتا ہے پہلے سے. تو منکر نکیر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کو ان تنہائی میں اس سے بات کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے دیکھو تم کو جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کرو. تم کو اللہ کس کام کے لیے بھیجا ہے اس سے سوال جواب کرنا ہے. وہ کام کرو تم. میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو فرشتے اس سے سوال جواب کرتے ہیں. جب وہ فرشتے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ اس بندے کے لیے ملائے اعلیٰ سے ریشم کے گدے کا انتظام کرتا ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میں تلاوت قرآن ہوں، جو تم قرآن پڑھتے تھے نا وہ میں ہوں. صرف منکر نکیر کا ہی ایک پرابلم تھا. اب وہ ختم ہو گیا. اب کوئی ٹینشن نہیں، آرام کرو، میں ہوں ساتھ میں. تو قرآن کی تلاوت یہ آدمی کو، منکر نکیر بھی جب آتے ہیں تو کوئی نہیں آ سکتا. وہ جب آتے ہیں تو کوئی نہیں آ سکتا ہے. سارے لوگ باہر سے ہی چلے جاتے ہیں. آؤ بولے بھی تو نہیں آتے ہیں. بہت ڈر لگتا ہو آؤ بولے. اور چوتھی چیز استغفار ہے کہ ہم صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھیں. اور یہ جو استغفار کے کلمات ہیں اس کو صرف زبان سے خالی پڑھ لینا نہیں ہے. جب پڑھ رہے ہیں تو پھر دل میں ندامت بھی ہو. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میں اپنے گناہوں پر بڑا شرمندہ ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ معافی چاہتا ہوں. تو ندامت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں. اچھا استغفار کیے اس کے بعد پھر غلطی ہو گئی، باہر نکلے کوئی نظر آ گئے اور آدمی کی نگاہیں پھر میلی ہو گئیں. کوئی بات نہیں، شیطان مسلسل محنت میں لگا ہوا ہے، اور لیکن ہم بھی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب نے فرمایا کہ دیکھو شیطان تم سے گناہ کرائے تم فوراً توبہ کرو. اچھا تم توبہ کر لیے تو وہ خاموش نہیں ہو رہا ہے، وہ پھر گناہ کرانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اپنی کوشش میں ہے، ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کبھی وہ گرا دیتا کبھی ہم اس کو گرا دیتے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، زندگی بھر یہی کشتی چل رہی ہے. بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار توڑے تو 100 بار جوڑے. ٹوٹ گیا پھر جوڑو. حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ سے زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار، کہ تم لا الہ الا اللہ اور استغفار لازم پکڑ لو، مسلسل کرتے رہو. فاکثروا منہا، اور بکثرت کرو. کیوں؟ فإن ابلیس قال، ابلیس کہتا ہے انما اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا. میں نے لوگوں سے گناہ کروائے
اور ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی. اہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار، اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا. شیطان ہم کو گناہوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ہم استغفار کرتے ہیں تو شیطان ہلاک ہوتا ہے. تو اب وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، ہم اپنی کوشش کریں. اور 5ویں چیز ہے درود شریف کا اہتمام، کہ ہم صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جب 100 مرتبہ آدمی درود پڑھے تو 1000 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ 1000 رحمتیں اگر کسی کو روزانہ مل جائیں تو وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آنکھوں کو بند کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے.